We're here this afternoon to change the course of history. After decades of division and conflict, we mark the dawn of a new Middle East. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही दिलचस्प मौजू के बारे में जो न सिर्फ मशरिक़ वस्ता के सियासत को बदल रहा है बल्कि पूरे आलमी ताल्लुकात को भी एक नया रुख दे रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुआहदे इब्राहिमी की। The Abraham Accords also opened the door for Muslims around the world to visit the historic sites in Israel and to peacefully pray at Al-Aqsa Mosque in Jerusalem, the third holiest site in Islam. इससे पहले कि हम इस पर बात करें, क्या आपको पता है कि ये मुआहिदा है क्या, ये मुआहिदा हुआ क्यों और उसके पीछे कौन है? Those who are with us today and those who will join us tomorrow, I say Assalamu alaikum. मुआहिदा इब्राहिमी दरअसल 2020 में अमेरिका की सरपरस्ती में इजराइल और कुछ अरब ममालिक जैसे मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, सूडान और मराकश के दरमियान होने वाला एक अमन मुआहिदा है जिसे इब्राहिम अकॉर्ड का अंग्रेजी नाम दिया गया। These visionary leaders, A blessing of friendship, نشهد فعلا between all faiths, races and nations. इस मुआहिदे के तहत ये ममालिक इजराइल के साथ अपने ताल्लुकात को मामूल पर लाने पर राजी हुए थे। आप सोचेंगे ये सब क्यों और कैसे हुआ, तो आइए जरा माजी के झरोकों में जानने की कोशिश करते हैं। 1948 में जब अमेरिका और बरतानिया के ताउन से फलस्तीनियों की सरजमीन पर इसराइल का नाजायज कयाम अमल में लाया गया, तो इसराइल अपने वजूद में आने के फौरी बाद से ही खास तौर पर मुस्लिम ममालिक की जानिब से तस्लीम न किए जाने के मसले से दोचार हुआ। इसकी वजह एक इस्लामी सरजमीन पर गैर कानूनी तौर पर बज़ोर ताकत इसराइल का कयाम था। यूं पहले ही साल यानी 1948 में अरब इसराइल जंग हुई। इसके बाद 1956 और 1967 की 6 रोजा जंग में अरबों को नुकसान भी उठाना पड़ा, बल्कि गोलान की इंतहाई अहम पहाड़ियों समेत मुतादिद इलाके भी उनसे छीनकर इसराइल ने अपनी रियासत को वसी किया। अभी माजी के जख्म ताज़ा ही थे कि 1973 में एक और अरब इसराइल जंग फूट पड़ी जिसे रमजान जंग भी कहा जाता है। इस जंग में अरबों ने इसराइल को बहुत जानी और माली नुकसान पहुंचाया, लेकिन अमेरिका और मगरबी ममालिक की बरवक्त मदद से जंग का नक्शा बदल गया और शिकस्त खुर्दा इसराइल एक बार फिर अरबों पर बाजी ले गया, जिसके रद्द अमल में अरबों के अमेरिका से ताल्लुकात इंतहाई कशीदा हो गए और अरबों ने इसराइल की मदद करने वालों को तेल की सप्लाई बंद कर दी। नतीजतन अमेरिका और यूरोप में जिंदगी का पहिया जाम हो गया। पेट्रोल स्टेशनों पर लंबी लंबी कतारें लग गई। ये पहला मौका था जब मगरिब को ये एहसास हुआ कि वो किस कदर अरब ममालिक के मोहताज हैं। इस बुरान के बाद जहां अमेरिका और यूरोप ने मशरिक़ वस्ता में सूरत-ए-हाल इसराइल के हक में करने के लिए तगोदो शुरू की, वहां बहरान पैदा करने वाले अरब रहनुमाओं को निशान इबरत बनाने की धमकी भी दी और इस बहरान के एक साल के अंदर अंदर सऊदी बादशाह फैसल को शहीद भी कर दिया गया। इसके बाद से तो किसी अरब रहनुमा ने अमेरिका बहादुर के सामने तो सर भी नहीं उठाया। ताहम कई दहाइयों तक फलस्तीन और इसराइल के दरमियान झड़पें और तनाज़ात जारी रहे। इसके बावजूद आलमी तौर पर अरब दुनिया और इसराइल के ताल्लुकात की बेहतरी की कोशिशें भी जारी रही। 1970 की दहाई के अवाखिर में अरब इसराइल ताल्लुकात में पहली बड़ी तब्दीली आ गई। 1978 और 1989 में उस वक्त के अमरीकी सदर जिमी कार्टर ने मिस्र को इसराइल का वजूद तस्लीम करने पर राजी किया और इस सिलसिले में कैंप डेविड मुआहदे पर उस वक्त के इसराइली वज़ीर आज़म मेनाम बेगन और मिस्र के सदर अनवर सादात ने दस्तखत किए। President Sadat and Prime Minister Begin are signing tonight is entitled A Framework for Peace in the Middle East. इस मौके पर जिमी कार्टर ने कहा था कि अच्छा है कि अब हम जंग को एक तरफ रख दें, आइए हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बच्चों को नवाजें जो मशरिक़ वस्ता में जामा अमन के लिए तरस रहे हैं। आइए अब हम मुकम्मल इंसान, मुकम्मल पड़ोसी और मुकम्मल बहन भाई बनने की हकीकत से लुत्फ़अंदोज़ हों। इस मुआहदे के बाद अनवर सादात जहां आलमी सतह पर मकबूल हुए, वहीं मिस्र में उनकी मकबूलियत को गिरहन लगना शुरू हो गया।
اسرائیل کو تسلیم کرنے پر احتجاج شروع ہو گیا، جس کو کچلنے کے لیے طاقت کا استعمال بھی کیا گیا، جس سے لاوا اور پکا۔ 6 ستمبر 1981 کو یوم فتح کے موقع پر صدر انور سادات کو فوجی پریڈ کے دوران گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔ تبدیلی یہ آئی کہ انور سادات کے اس طرح انجام تک پہنچنے پر مزید عرب ممالک جو اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے تھے خاموشی اختیار کر گئے۔ تاہم 1994 میں اسرائیل اور اردن نے ایک امن معاہدہ کیا اور دونوں ممالک نے تعلقات بحال کیے، لیکن دوسرے عرب ممالک کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات جوں کے توں رہے اور فلسطین کا مسئلہ ہمیشہ مذاکرات میں اہم رکاوٹ بنا رہا۔ ادھر امریکہ کی بھی کوشش تھی کہ کسی طرح مشرق وسطیٰ میں اسرائیل اور عرب دنیا کے تعلقات کو معمول پر لایا جائے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے صدیقی ڈیل کا منصوبہ پیش کیا۔ اس کے نتیجے میں اسرائیل نے اپنے ہمسایہ عرب ممالک سے تعلقات قائم کرنے کے لیے براہ راست مذاکرات شروع کیے، جس کے نتیجے میں اسرائیل کو عرب دنیا کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے کچھ مواقع ملے۔ 2020 میں تاریخ نے ایک نیا موڑ لیا جب 15 ستمبر 2020 کو امریکہ کی سرپرستی میں اسرائیل، متحدہ عرب امارات اور بحرین نے ایک معاہدے پر دستخط کیے جسے معاہدے ابراہیمی کا نام دیا گیا۔ اور آپ کو معلوم ہے یہ سب کچھ کہاں ہوا تھا؟ تو جناب اس معاہدے پر دستخط امریکہ کے وائٹ ہاؤس میں اس وقت کے صدر ٹرمپ کی میزبانی میں ہوئے تھے۔ The Abraham Accords. They will each sign 4 copies, 1 in English, 1 in Hebrew, and 2 in Arabic. اس معاہدے کے تحت اسرائیل اور یو اے کے درمیان تجارت، اقتصادی ترقی اور دفاعی تعلقات کو بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ متحدہ عرب امارات کی حکومت کے تعاون سے ملک میں یہودی معبد کی تعمیر کی گئی جسے ابراہیمی فیملی ہاؤس کا نام دیا گیا، اور اس میں بیک وقت مسجد، چرچ اور ملک کا پہلا یہودی معبد ایک ہی جگہ پر قائم کیے گئے۔ یہودیوں نے اس عبادت گاہ کے افتتاح پر ابوظہبی حکام کا شکریہ بھی ادا کیا۔ اس کے بعد بحرین بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے پر راضی ہوا، اور آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہو کہ سوڈان اور مراکش نے بھی بعد میں اسی معاہدے میں شمولیت اختیار کی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس معاہدے کا کریڈٹ خود لیتے ہوئے اگلے انتخابات میں اس کا خوب استعمال کیا، لیکن پھر بھی اسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ ابراہم اکارڈ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر ہونے والے اس نام نہاد معاہدے کو 4 سال سے زائد ہو چکے ہیں۔ اب امریکی حکومت سعودی عرب اور پاکستان سمیت کئی مسلم ممالک پر بھی اس نام نہاد معاہدے کا حصہ بننے پر دباؤ ڈال رہی ہے۔ سعودی عرب کی جانب سے تو کہا گیا ہے کہ جب تک فلسطین کو بطور ریاست تسلیم نہیں کیا جاتا وہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا۔ تاہم سعودی حکام اسرائیلی شہریوں اور مذہبی اور سیاسی رہنماؤں کی سعودی عرب دوروں کو بھی چھپائے نہیں چھپا پا رہے۔ ولن تتوقف المملكة عن عملها الدؤوب في سبيل قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ونؤكد أن المملكة لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون ذلك. اگر مستقبل میں اسرائیل اور سعودی عرب کے مابین کوئی معاہدہ طے پا جاتا ہے تو اس کا دباؤ پاکستان پر بھی آئے گا، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ یہ سعودی عرب کی ہی اسٹریٹجی تھی کہ پہلے متحدہ عرب امارات اور دیگر ممالک اسرائیل کو تسلیم کریں۔ اگر اسلامی دنیا کا واحد نیوکلیر ملک یعنی پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے گا تو سعودی عرب کے لیے بھی ایسا کرنا قدرے آسان ہوگا۔ لیکن یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان جاری اس تصادم کی صورتحال نے کئی عرب ریاستوں اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی ہوئی گرم جوشی کے کھلے عام اظہار کو بھی لگام ڈال دی ہے۔ کچھ ہی عرصہ پہلے جو ممالک اپنے عوام کو خوشی خوشی بتا رہے تھے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے بعد انہیں تجارت، سیاحت، طبی تحقیق، ماحول دوست معاشیات اور معاشی ترقی کے شعبوں میں کتنے فوائد حاصل ہوں گے، آج ان کی نظروں کے سامنے ٹی وی اسکرینوں پر غزہ پر اسرائیلی بمباری کے مناظر ہیں۔ غزہ میں جگہ جگہ ملبے کے ڈھیر ہیں۔ مشرقی یروشلم میں اپنے گھروں سے طاقت کے زور پر نکالے جانے والے فلسطینیوں کی ویڈیوز ہیں، اور وہ مناظر بھی ہیں جن میں اسرائیلی پولیس مسجد اقصی پر دھاوا بولتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ موجودہ لڑائی اسرائیل اور اس کے عرب ساتھیوں کے درمیان مستقبل کے تعلقات پر کیسے اثر انداز ہوگی۔ اس کے جواب کا انحصار بڑی حد تک اس بات پر ہے کہ موجودہ صدر ٹرمپ جو کہ نام نہاد معاہدے ابراہیمی کا خالق بھی ہیں، وہ کس حد تک اپنے دباؤ کا استعمال کر سکیں گے کہ مسلم ممالک اس معاہدے کا حصہ بن سکیں۔
یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ کون ٹرمپ کے ٹریپ میں آ کر معاہدے کا حصہ بنتا ہے اور کون فلسطینیوں کے حقیقی خیرخواہ کا کردار ادا کرتا ہے۔ غزہ جنگ بندی کے بعد اب اسرائیل کو عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ لاکھوں بے گھر فلسطینی اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں۔ ایسے میں نئے مشرق وسطیٰ کا اسرائیلی اور امریکی خواب تو چکنا چور ہو چکا ہے۔ اسرائیل سے دوستی کے خواہاں عرب اور چند مسلم ممالک کا اب کیا بنے گا، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ تو پھر انتظار کیجئے اس آنے والے وقت کا۔